بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عالمی فوجداری عدالت ICC نے غاصب صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو اور برطرف شدہ صہیونی وزیر دفاع کی ممکنہ گرفتاری کے خلاف اسرائیل کی جانب سے دائر کردہ نظر ثانی کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ غاصب صہیونی رجیم کے 2 اعلیٰ اہلکاروں کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ عرب چینل الجزیرہ کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی رجیم کی جانب سے دائر کردہ ممکنہ گرفتاری پر نظر ثانی کی اپیل کو مسترد کرتے ہوئے بین الاقوامی فوجداری عدالت نے اعلان کیا ہے کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ معقول بنیادیں موجود ہیں کہ نیتن یاہو اور وزیر دفاع نے عام شہریوں کے خلاف حملوں کی نگرانی کی، اور یہ کہ ان کے جرائم میں بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کرنا بھی شامل ہے۔ عالمی عدالت نے اعلان کیا کہ نیتن یاہو اور وزیر دفاع کے ساتھ منسوب جنگی جرائم میں قتل عام، ظلم و ستم اور غیر انسانی کارروائیاں شامل ہیں، جبکہ غاصب صہیونی وزیر اعظم اور وزیر دفاع جیسے حال ہی میں برطرف کیا گیا ہے، دونوں غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں جنگی جرائم کے اصلی ذمہ دار ہیں۔ عالمی فوجداری عدالت کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو اور وزیر دفاع کے خلاف جاری ہونے والے وارنٹ گرفتاری حتمی ہیں اور ان کے خلاف اپیل نہیں کی جا سکتی۔ اپنی جانب سے ڈالے گئے شدید دباؤ کے باوجود بھی اسرائیل بین الاقوامی فوجداری عدالت کی جانب سے نیتن یاہو اور وزیر دفاع کے وارنٹ گرفتاری کے اجراء کو روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ مذکورہ عدالت میں ان دونوں صہیونی اہلکاروں پر لگائے گئے الزامات میں انسانیت کے خلاف جرائم، غزہ کی پٹی کے غیر فوجی عام شہریوں کے علاج معالجے میں رکاوٹ، غزہ کے باشندوں کو نقصان پہنچانے والے حملوں کی ذمہ داری اور عام شہریوں کے قتل عام کے لیے بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شامل ہے۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے بیان کی تردید کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں خانہ کعبہ جا کر یہ بات کرنے کو تیار ہوں کہ جو بشریٰ بی بی کی جانب سے بات کی جا رہی ہے وہ بالکل جھوٹ ہے۔ دورے کے بعد ان کے پاس کوئی کالز نہیں آئی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ننگے پاؤں مدینہ جانے والی بات کی گئی، اس کے بعد ان کو تحائف ملے، ہار اور گھڑیاں ملی، بلکہ بشریٰ بی بی کی بیٹی کی شادی بھی مدینہ میں ہوئی تھی، اور یہ اس ننگے پاؤں چلنے کے بعد ہوئی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ روز بشریٰ بی بی نے ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ عمران خان بحیثیت وزیر اعظم جب ننگے پاؤں مدینہ منورہ گئے تو واپس آنے کے بعد جنرل باجوہ کو کہا گیا کہ ہم یہاں شریعت کا نظام ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ ایسے شخص کو لے آئے ہو جو شریعت کی بات کرتا ہے۔ کہا گیا کہ ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ تب سے ہمارے خلاف گند ڈالنا شروع کر دیا گیا، میرے خلاف گند ڈالا گیا، عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہنا شروع کر دیا گیا۔ تاہم جنرل قمر جاوید باجوہ نے بشریٰ بی بی کے الزام کی تردید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کا دوست اور محسن ہے۔ سعودی عرب نے ہر دور میں پاکستان کی بھرپور مدد کی ہے۔ سعودی عرب نے عمران خان کی حکومت کا بھی بہت خیال رکھا اور مدد کی۔ جنرل جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ بشریٰ بی بی کا غیر ذمہ دارانہ بیان سراسر بے بنیاد ہے۔ سیاسی مفادات کے لیے بے بنیاد الزامات لگا کر قومی مفادات کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ غاصب اور سفاک صہیونی رجیم کے اندھے حامی امریکی صدر جو بائیڈن نے غاصب صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو اور معزول اسرائیلی وزیر دفاع کو وارنٹ گرفتاری جاری کرنے پر مبنی بین الفوجداری عدالت کے فیصلے پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس کو ایک شرمناک اقدام قرار دیا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت جتنے بھی ثبوت اور شواہد پیش کر دے، ہم حماس اور اسرائیل کو ایک جیسا نہیں مان سکتے۔ صدر جو بائیڈن نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم لاحق ہونے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ اس صہیونی رجیم کے شانہ بشانہ رہیں گے۔
گزشتہ ایک سال سے زائد عرصے سے غزہ میں جاری شفاق صہیونی رجیم کے کھلے جنگی جرائم پر آنکھیں موند لینے والے امریکی صدر نے مزید کہا کہ ہم وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے لیے پروسیکیوٹرز کی جلد بازی کے ساتھ ساتھ اس فیصلے کی وجہ بننے والے طریقہ کار میں پریشان کن غلطیوں کی موجودگی پر بھی بدستور گہری تشویش میں مبتلا ہیں۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کی جانب سے غاصب وزیر اعظم نیتن یاہو اور معزول اسرائیلی وزیر دفاع کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے جانے کے بعد برطانیہ نے اس حکم پر اپنے مکمل عمل درآمد کا اعلان کیا ہے۔ اس بارے میں جاری ہونے والے ایک بیان میں برطانوی وزیر اعظم آفس نے وعدہ دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ برطانیہ اسرائیلی وزیر اعظم اور معزول صہیونی وزیر دفاع کی گرفتاری کے فیصلے پر مکمل عمل درآمد کرے گا۔ برطانوی وزیر اعظم آفس کے بیان میں عالمی عدالت کے فیصلے پر مکمل عمل درآمد پر تاکید کرتے ہوئے اعلان کیا گیا ہے کہ مذکورہ صہیونی حکام کو برطانیہ میں داخل ہوتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ برطانوی حکومت قانون اور عدالتی تقاضوں پر عمل کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ یورپی یونین نے اعلان کیا ہے کہ نیتن یاہو اور اس کے وزیر دفاع کے خلاف عالمی عدالت کی جانب سے جاری کردہ وارنٹ گرفتاری لازم الاجرا ہے اور تمام ممالک ان پر عمل درآمد کریں گے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کا فیصلہ سیاسی نہیں ہے اور اس کا مقصد بین الاقوامی سطح پر عدالت کا نفاذ ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ عالمی عدالت کی جانب سے غاصب صہیونی وزیر اعظم کی ممکنہ گرفتاری پر نظر ثانی سے متعلق اسرائیلی درخواست کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان کو فوری گرفتار کیا جائے، کیونکہ نیتن یاہو اور اس کے وزیر دفاع نے نہ صرف عام فلسطینی شہریوں کے خلاف حملوں کی براہ راست نگرانی کی ہے بلکہ ان کے خلاف بھوک کو بھی بطور ہتھیار استعمال کیا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ 24 نومبر کو احتجاج کے فیصلے پر عمل درآمد کریں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ انہیں بدلہ نہیں لینا۔ عمران خان نے یہ بھی واضح کیا کہ ہمیں بدلہ لینے کی روایت کو توڑنا ہوگا۔ عمران خان نے پارا چنار واقعہ پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ PTI واحد جماعت ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ PTI واحد جماعت ہے جو تخریب کاری کے خلاف ایک پلان رکھتی ہے۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 24 نومبر کا احتجاج فائنل احتجاج ہے۔ آئین کے مطابق ہر شہری کا حق ہے کہ وہ اپنے مطالبات لے کر سڑک پر آئے۔ بابر اعوان جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کا بھی کہنا تھا کہ سرکاری ملازمین کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ سرکاری ملازمین کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی نوکری کریں۔ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، دیگر جرائم ہو رہے ہیں، لیکن وہاں ان کی توجہ نہیں ہے۔ بابر اعوان کا کہنا تھا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ہم کسی سے ڈیل نہیں کریں گے، نہ باہر جائیں گے، ہم عوام کے ووٹ کے ذریعے یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ کسی کو کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کرنے دیں گے۔ جانی نقصان کے ذمہ دار اسلام آباد پر دھاوا بولنے والے خود ہوں گے۔ عدالت کے حکم کی 100% تعمیل کریں گے۔ وزیر اعظم سے ملاقات کروں گا، جیسا انہوں نے کہا وہی کریں گے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ عدالتی حکم تو آپ سب نے پڑھ لیا ہوگا، اس آرڈر کے بعد کسی قسم کے احتجاج اور دھرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ادھر وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ تحریک انصاف کے احتجاج سے متعلق عدالتی فیصلے کو پوری قوت سے نافذ کریں گے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی کے کل سعودی عرب کے حوالے سے دیے جانے والے بیان پر PTI کی سیاسی کشتی ڈوب رہی ہے، جسے بچانے کے لیے یہ بیان دیا گیا جو بشرا بی بی نے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ کو اس بیان کی خود تردید کرنی چاہیے۔ خواجہ آصف کا یہ بھی کہنا تھا کہ بشرا بی بی نے سیاسی وراثت کا دعویٰ کیا ہے۔ بھابی اور نندوں کے درمیان وراثت پر کشمکش چل رہی ہے۔ 3 خواتین ایک طرف اور ایک خاتون دوسری طرف ہے، یہ سیاست کا بدصورت چہرہ ہے۔
خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، احتجاج سے متعلق کل کے عدالتی فیصلے کو پوری قوت سے نافذ کریں گے، عوام اور ریاست دونوں احتجاج کرنے والوں کا بندوبست کریں گے۔ وزیر دفاع کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی خیبر پختونخوا میں کل ہی خون ریزی ہوئی ہے اور وزیر اعلیٰ ہر چوتھے دن وفاق یا پنجاب پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے تخریب کاری کے خلاف اب تک کیا ہی کیا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے تخریب کاروں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے عناصر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پشاور کا دورہ کیا، جہاں کور کمانڈر پشاور نے ان کا استقبال کیا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور خطے میں جاری تخریب کاری آپریشنز کی پیش رفت پر جامع بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور فیلڈ کمانڈر بھی موجود تھے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا پولیس کے افسران اور اہلکاروں کے لیے نیا ضابطۂ اخلاق جاری کیا گیا ہے۔ DIG آپریشنز خیبر پختونخوا کی جانب سے پولیس افسران کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ پولیس اہلکاروں کو سیاسی اجتماع میں جانے سے منع کیا جائے۔ کوئی اہلکار صوبے سے باہر کسی بھی حیثیت سے کوئی کردار ادا نہیں کرے گا۔ خط کے متن میں تحریر کیا گیا ہے کہ پولیس کا فرض ہے کہ غیر سیاسی رہیں اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھیں۔ ہم آئین اور قانون کے مطابق غیر جانبداری سے فرائض سر انجام دینے کے پابند ہیں۔ پولیس زبردستی یا غیر ضروری اثر و رسوخ کے خلاف مزاحمت کی پابند ہے۔ DIG آپریشنز نے کہا ہے کہ سرکاری وسائل یا اختیار سیاسی جماعت کی حمایت کے لیے استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ اس طرح کے طریقوں میں ملوث ہونا ادارے کے اخلاقی معیار کو مجروح کرتا ہے۔ تمام ملازمین پیشہ ورانہ طریقے سے کام کریں۔ پولیس افسران کو دوستو، لکھے گئے خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خط کے مطابق ہدایات پر عمل درآمد کیا جائے۔ کوئی افسر یا اہلکار احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عدالت نے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ جج کا کہنا ہے کہ 8 سماعتوں میں مسلسل عدم پیشی پر بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ بشرا بی بی کے وکیل نے آج بھی طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی تھی، جس پر نیب کے وکیل نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ بشرا بی بی کا میڈیکل لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور کا ہے، جبکہ تصدیق اسلام آباد سے ہوئی۔ ملزمان نے آج بھی 342 کا بیان جمع نہیں کروایا۔ عدالت نے بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے نیب کو بشرا بی بی کی گرفتار کر کے 26 نومبر کو پیش کرنے کی بھی ہدایت کی۔ روس نے یوکرینی فوج کے سنتی کمپلیکس پر جدید ترین میزائل اور ریشنک سے حملہ کر دیا۔ روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ سنتی کمپلیکس میں یوکرین اپنا بیلسٹک میزائل نظام تیار کر رہا تھا۔ یوکرینی فوجی سنت کمپلیکس پر حملے کے بعد ہنگامی خطاب کرتے ہوئے صدر پیوٹن نے بتایا کہ حملے کے لیے درمیانی فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل استعمال کیا گیا، جس پر ہائپر سونک ہتھیار نصب ہوتے ہیں۔ اس میزائل سے یوکرین کے اتحادیوں کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی دیتے ہوئے صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ یہ میزائل 1 سیکنڈ میں 3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی میزائل دفاعی نظام اسے نہیں روک سکتا۔ دوسری طرف یوکرین کے صدر نے عالمی برادری سے سخت رد عمل کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس نے یوکرینی سرزمین کو ہتھیاروں کی تجربہ گاہ سمجھ لیا ہے۔ روسی میزائل حملے سے جنگ میں مزید اضافہ ہوگا۔ تنہائی کے متعلق شاید ہی کوئی اچھی رائے رکھتا ہو، لیکن اب ماہرین نے تنہا رہنے والے لوگوں کے بارے میں ایک ایسا انکشاف کر دیا ہے کہ تنہا نہ رہنے والے اس پر شاید رشک کرنے لگیں گے۔
ماہرین نے بتایا ہے کہ جو لوگ تنہا رہتے ہیں وہ دوسروں کی نسبت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ اس تحقیق میں سائنسدانوں نے درجنوں لوگوں پر تحقیق کی۔ سائنسدانوں نے تنہائی اور محفل میں ان لوگوں کی خوشی کا لیول چیک کیا اور اس کا ان کے آئی کیو سے موازنہ کر کے رزلٹ مرتب کیے۔ سائنسدانوں نے بتایا کہ جن لوگوں کا آئی کیو لیول بہت زیادہ تھا اور وہ انتہائی ذہین تھے، وہ دوستوں کی محفل کی بجائے تنہائی میں زیادہ خوش رہنے والے لوگ تھے۔ اس کے برعکس جو لوگ دوستوں اور رشتہ داروں کی محفل میں زیادہ خوش رہتے تھے وہ ذہانت میں دوسروں لوگوں سے بہت ہی پیچھے پائے گئے۔ سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ تنہائی اور ذہانت کے درمیان تعلق کیا ہے، اس سوال کا جواب جاننے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہوگی۔ امریکی ماہرین نے مچھر بھگانے والا ایک لوشن بنایا ہے جس میں جنیاتی انجینئرنگ کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ لوشن 15 دن تک مچھروں کو آپ سے دور رہنے پر مجبور کر دے گا۔ دوسری جانب جلد پر لگائے جانے والے مچھر بھگانے والے جو لوشن آج استعمال ہو رہے ہیں وہ چند گھنٹوں میں اپنی تاثیر کھو دیتے ہیں اور حساس جلد والوں کے لیے تکلیف کی وجہ بنتے ہیں۔ ہماری جلد پر کئی قسم کے خردنامیے پائے جاتے ہیں، لیکن یہ لوشن جنیاتی طور پر تبدیل شدہ کئی خردنامیے جلد پر متعارف کراتا ہے۔ عام حالات میں ہماری جلد سے خردنامیوں سے کئی طرح کی بو اٹھتی ہے جو صرف مچھروں کو بھاتی ہے اور وہ کاٹنے کے لیے انسانوں کی جانب لپکتے ہیں۔ یہ لوشن جنیاتی سطح پر جلد سے خارج ہونے والی بو کو اس طرح تبدیل کرتی ہے کہ مچھر اس جانب راغب نہیں ہوتے۔ لوشن کے بارے میں اہم بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ استعمال ہونے کے بعد مسلسل 15 روز تک آپ مچھروں کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھ منہ دھونے اور نہانے سے بھی اس کے اثرات ختم نہیں ہوتے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔